اگر آپ بھائیوں کے کوئی سوال وغیرہ ہیں تو ان کا جواب دوں گا. یہ مثلا کیا لکھا کیا ابن حزم اسلام سے خارج ہے؟ سبحان اللہ بھائی، کیا ابن حزم نے اجماع کا جو ہے انکار کر دیا ہے؟ کیا وہ کہتے ہیں کہ اجماع حجت نہیں ہے؟ کس بات سے وہ ابن حزم کو اسلام سے خارج کرا دے رہے ہیں؟ مجھے تو یہ پتہ نہیں ہے. تو یہ ایک سوال لکھا ہوا ہے کہ کیا اجماع وہی ہے یا وہی کا غیر ہے؟ بھائی وہی سے اجماع کا حجت ہونا ثابت ہے، وہی سے اجماع کا حجت ہونا ثابت ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ میری امت کو گمراہی پر جمع نہیں کرے گا، تو یہ وہی سے ثابت ہے تو اسلام اس کو حجت مانے گی. اب مثال کے طور پر اس پر اجماع ہے کہ امام زہری سکھائیں تو ہم مانیں گے کہ امام زہری سکھائیں. اب اگر کوئی منکر حدیث کوئی جو ہے ان کے خلاف امام زہری کو ضعیف قرار دے گا، ہم اس کی بات کبھی نہیں مانیں گے اجماع کے خلاف. تو میرا خیال ہے مائک آپ چھوڑ دیں. کوئی اگر کسی بھائی کا ایک تو یہ لکھے ہوئے نا، یہ کہتے ہیں یہ تو اجماع کے خلاف نہیں، چلے ان کو جو ہے نا موقع دیں کہ یہ اپنی بات جو ہے نا وہ اس کو واضح کرے تاکہ ہم اس کو جواب دے سکیں. مختصر طور پر آپ اگر کوئی سوال ہے یا کوئی ایسا کسی کو مسئلہ سمجھ نہیں آیا تو اس کو جو ہے وہ بیان کریں اور پھر انشاءاللہ جو ہے میں اس کا جواب دوں گا. 7:15 بجے اذان ہمارے مسجد میں ہو جائے گی، اس تک جو ہے انشاءاللہ وقت ہے. تو چھوڑ دیں، اب مائک چھوڑ دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ میری آواز آ رہی ہوگی انشاءاللہ. میرے پاس آپ کے پاس 7:15 بجے جماعت ہونی ہے اور میرے پاس 7 بجے لیٹ جانی ہے. آپ نے اپنے اس پورے بیان میں صرف 2 دلیلیں دی ہیں، باقی سارے اقاویل ہیں. ٹھیک ہے، جو خود حجت نہیں ہے ان سے کسی چیز کی حجیت آپ کیسے ثابت کریں گے؟ حجت کتاب و سنت ہے، اقوال صحابہ یا آثار وغیرہ وہ حجت ہی نہیں. تو جو ان کو حجت بنانے کے لیے آپ نے دلیل پیش کی ہے، ایک تو سبیل مؤمنین کی پیش کی ہے کہ سبیل مؤمنین وہ اجماع ہے. میں کہتا ہوں کہ سبیل مؤمنین اتباع کتاب و سنت ہے، اجماع نہیں. سبیل مؤمنین اتباع کتاب و سنت کا نام ہے. مومنین کتاب و سنت کی اتباع کر کے زندگی کو گزارتے ہیں. اور جو اجماع ہوتا ہے یہ سبیل مؤمنین نہیں ہوتا، یہ قول مؤمنین ہوتا ہے یا اجتہاد مؤمنین ہوتا ہے. دوسری بات وہ جو حدیث آپ نے پیش کی ہے کہ لن تجتمع امتی علی ضلالۃ، میری امت دلالت پر جمع نہیں ہوگی. یہ تو واضح نص ہے کہ امت جمع نہیں ہوگی دلالت پر. اس بات پہ دلیل ہے. اس بات پہ تو دلیل نہیں ہے کہ امت ہدایت پر جمع ہو جائے گی. یا تو اس بات پر دلیل ہونا کہ امت جس بات پر جمع ہو گئی وہ ہدایت ہے. یہ ہے آپ کا موقف دعویٰ. دلیل دے رہے ہیں کہ امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. اس دعوے کی دلیل دیں کہ جس بات پر امت جمع ہو جائے وہ ہدایت ہے. پھر آپ نے وہ کہا کہ یہ آیت سورہ اعراف کی آیت نمبر 3 کفار و مشرکین کے بارے میں ہے. تو یہ بات تو وہ بریلوی بھی کہتے ہیں کہ یہ جو تم ہمارے پر حدیثیں آیتیں فٹ کرتے ہو قبروں کے اوپر، یہ تو بتوں کے بارے میں ہیں. ان کو آپ جواب دیتے ہیں کہ العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. تو یہی اصول اور قانون یہاں پر بھی کار فرما رکھے نا کہ اعتبار عموم لفظ کا ہوگا. اور اتبعوا کا جو خطاب ہے یہ تمام اہل ایمان اور غیر مؤمنین جمیع ناس کو، جمیع جنوں کو یہ متوجہ ہے کہ سارے کے سارے ما انزلہ کی پیروی کریں اور غیر ما انزلہ کی پیروی نہ کریں. منع کی اللہ سبحانہ و تعالی نے. پھر آپ نے اجماع کی 2 قسمیں بتائی ہیں. ایک تو وہ جس میں نص واضح ہو، جس طرح خاتم النبیین کا مسئلہ ہے، تو اس پر تو اجماع کی ضرورت ہی کوئی نہیں. السلام علیکم. اچھا میں نے مائک لے لیا ہے، میری آواز اگر آپ بھائیوں تک پہنچ رہی تو بتا دیں تاکہ میں اور رفیق طاہر صاحب کا جو جواب دے سکوں. ہاں جی آواز پہنچ رہی ہے نا؟ بتا دیں بالکل آواز سیکھا. اچھا سب سے پہلے یہ کہ آپ نے رفیق بھائی صاحب کا جو ہے وہ آپ نے سن لیا ہے. انہوں نے وہ چونکہ اجماع کا جو ہے وہ گویا کہ انکار کر رہے ہیں، لگتا تو یہی ہے، تو انہوں نے اس کی ایک دلیل بھی پیش نہیں کی ہے ہمارے اسلاف میں سے کہ کون سے صحابی یا تابی یا تبا تابی وہ اجماع کو نہیں مانتے تھے، اس کے منکر تھے. بلکہ انہوں نے کہا میں کہتا ہوں. تو ہم کہتے ہیں آپ کی کیا حیثیت ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں تو کہتے رہیں، آپ اپنی طرف سے جو کہتے ہیں کہتے رہیں، یا قرآن کریم سے غلط استدلال کرتے ہیں تو کرتے رہیں. آپ اس کا تو اس کے آپ جواب دیں.
میں نے جو آپ کے سامنے باتیں کہی ہیں، میں نے تو اپنے ساتھ جو ہے اسلاف کو پیش کیا ہے، میں اپنے ساتھ ایک مضبوط جماعت کو پیش کیا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ میں کہتا ہوں، میں نے یہ کہا ہے کہ امیر المومنین عمر یہ فرماتے ہیں، ابو مسعود انصاری یہ فرماتے ہیں، عبداللہ بن مسعود یہ فرماتے ہیں، امام ابو عبید یہ فرماتے ہیں، امام ابن کثیر یہ فرماتے ہیں فلاں، اور وہ کہتے ہیں میں کہتا ہوں. پھر وہ کہتے ہیں سبیل المومنین کا مطلب میں نے تو اتباع کتاب و سنت کا نام ہے، میں کہتا ہوں سبیل المومنین نہیں ہوتا. یہ آپ کی کیا حیثیت ہے کہ آپ کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اتباع کتاب و سنت بھی سبیل المومنین ہے، اور اس کے علاوہ بھی مومنین کا جو اجماع اتفاقی یہ بھی سبیل المومنین. یہ کدھر سے آپ نے بنا؟ پھر آپ نے کہا ہے کہ یعنی حدیث میں الفاظ ہے کہ امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ حدیث پر غور کریں کہ حدیث کے الفاظ ہے کہ امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. اس کا تو واضح مفہوم ہے کہ امت جو ہے وہ جب جمع ہو جائے گی تو وہ گمراہی نہیں ہوگی. جس مسئلے پر امت جمع ہوگی وہ گمراہی نہیں ہوگی. اور اسی مسئلے سے محدثین کرام جو ہے انہوں نے ثابت کیا اجماع کون سے کرنا. پھر انہوں نے وہ جو آیت پیش کی ہے، ایک حوالہ وہ میں مجھ سے مانگتا ہوں کہ کسی صحابی تابعی تبع تو کسی قابل اعتبار محدث کا جس نے اس آیت کریمہ سے یہ مسئلہ ثابت کیا ہو کہ مسلمانوں کا مومنین کا جو اجماع ہے وہ شرعی حجت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں بریلوی جب اعتراض کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص سے سبب. یہ کیا ہے؟ یہ کوئی قرآن کی آیت ہے یا کوئی حدیث ہے جو آپ نے پڑھی ہے؟ العبرۃ بعموم اللفظ. ہم تو بریلیوں کو یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ تم جو استدلال کرتے ہو یہ استدلال سلف صالحین سے ثابت نہیں ہے. قرآن کریم سے جو بریلوی استدلال، ہاں جی ختم ہو گیا نکل رہا بات. اچھا، قرآن کریم سے جو بریلوی لوگ استدلال کرتے ہیں قرآن کی آیتیں پڑھ کے اپنی طرف سے وہ جو یعنی کیا سلف صالحین قرآن کی آیتیں پڑھ کے یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سارا غیب جانتے ہیں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا پیدا کردہ نور ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہے. کیا یہ سلف صالحین صحابہ تابعین تبع تابعین وہ دسی نہیں مان کرتے تھے؟ یہ العبرۃ بعموم اللفظ کی وجہ سے تو بریلویوں نے بیڑا کر رکھی ہوا ہے. وہ تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ بھی ہم ہمارے لفظ عام ہے فلیفرحوا، تو اللہ فرماتا ہے خوشی کرو. آپ خوشی کرتے ہیں تو میلاد النبی کا جلوس نکالو. بھائی اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرے. ہمارا بریلیوں کا، شیعوں کا، دیوبندیوں کا، ان جتنے بھی گمراہ فرقے ان کے ساتھ ہمارا جو اختلاف ہے وہ یہی ہے کہ ہم قرآن و حدیث کو سلف صالحین اور محدثین کی فہم کی روشنی میں سمجھتے ہیں. انہی سے ہم جو ہے انہوں نے جس طرح قرآن کتاب و سنت کی تشریح بیان کی وہ ہم لیتے ہیں. ہم یہ کسی کو جو ہے وہ یعنی وہ بھی کرتے کہ ہم میں یہ کہتا ہوں. بھائی یہ ایسی بات نہیں ہے. میں کہنے کو میں کو چھوڑے اور سلف کے پیچھے لگے پھر انشاءاللہ جو ہے. تو میں پھر مطالبہ کرتا ہوں آپ سے کہ کسی ایک جو ہے محدث سے، کسی ایک قابل اعتبار امام سے یہ ثابت کریں کہ اجماع شرعی ہو جاتے. چلے آج نہیں تو پھر کر لیں، تلاش کریں. مکتبہ شاملہ بھی استعمال کر رہے ہیں، دوسرے بھی ہے. تو آپ کے علاوہ آج اور کوئی بھائی اگر کوئی سوال کرنا چاہے تو پوچھ لیں، کیونکہ ابھی ہماری اذان بھی ہو چکی ہے تو کل جو ہے 10 منٹ میرے پاس باقی ہیں. میرا خیال ہے کہ شاید رفیق صاحب کی اچھا وہ بجلی جو ہے نا شاید ان کی ہو سکتا ہے وہ جواب دے چکا. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے وہ ایسا کریں کہ آپ مائک چھوڑ دیں تاکہ دوسرے بھائی جو سوال کر سکیں. جی السلام علیکم. اس بات کا میں جواب دے چکا ہوں، آپ دوبارہ ریپیٹ کر کے سن لیجیے گا. ایسے مختصر بتا دیتا ہوں کہ اس حدیث کا مطلب ہے کہ گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. تو اب اس سے ثابت ہو گیا کہ جس بات پر امت جمع ہوگی وہ گمراہی نہیں ہے. تو جو گمراہی نہیں ہے وہ کیا ہے؟ پھر دو ہی چیزیں، یا گمراہی ہے یا ہدایت ہے. یا ہدایت ہے یا گمراہی ہے، یا حق ہے یا باطل ہے. تو باطل پر امت جمع نہیں ہوگی تو ثابت ہوا کہ جس پر جمع ہوگی وہ باطل نہیں ہے. تو یہ میں جواب دے چکا ہوں، یہ ان تک پہنچا دیجیے گا. اور دوسرا یہ کہ اس حدیث سے محدثین نے، سلف صالحین نے یہ ثابت کیا اجماع شرعی ہو جاتے. ان سے یہ رفیق بھائی سے یہ آپ ان سے والے لیں کہ بھائی تم نے یہ مسئلہ کہاں سے بنا لیا ہے؟ ذرا کوئی اپنے ساتھ کوئی پیش کرو، کوئی صحابی تابعی تبع تابعی. اب ایسا کرے نا کہ مائک چھوڑ دیں چاہیے، اور ساتھی تو کوئی سوال کرنے والے نہیں ہے.